ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں عرفان جونپوری صاحب، جن کی ابھی گزشتہ دنوں ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ہے مضامین عرفان۔ آپ کو بتا دیں کہ عرفان جونپوری صاحب کو اتر پردیش اردو اکیڈمی نے پچھلے سال 1 لاکھ روپے کے انعام سے بھی نوازا ہے ادب برائے اطفال کے لیے۔ ویسے تو جونپور، جسے شیراز ہند کہا گیا، دارالعلم کہا گیا، دارالسرور کہا گیا، یہاں پر بہت سے شعراء اور ادبا نے جنم لیا ہے، مگر ہم موجودہ وقت کی اگر بات کریں تو عرفان جونپوری ایک ایسا نام ہے جو ان تمام ادبا اور شعراء جو گزر چکے ہیں، ان کی تمام تصانیف، ان کی یادیں سجوئے ہوئے ہیں، اکٹھا کیے ہوئے ہیں، آج وہ جونپور کی وراثت کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں، ہم ان سے ان کی نئی تصنیف کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بھی جونپور اور یہاں کے شعراء اور ادبا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ای ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کی ابھی یہ کتاب نئی تصنیف آپ کی منظر عام پر آئی ہے، مضامین عرفان، کیا ہے اس میں خاص چیز؟ مضامین عرفان دیکھیے ہمارے تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں مطبوعہ غیر مطبوعہ ہے اور بعض ایسی تحقیقی کتابوں باتیں اس میں آ گئی ہیں، جیسے مثلاً غالب کے ایک شاگرد مچھی شہری گزرے ہیں۔ یہ بات تمام لوگوں کو معلوم ہے، 9-10 خطوط غالب کے ان کے نام ہیں، بڑے اہم شاگرد ہیں، لیکن ایک شاگرد زیدی جونپوری ہیں، ان کے جو مورخ بھی ہیں، جونپور کے لیے بہت اہم نام ہے۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ تلاش اور تحقیق میں یہ بات بھی منظر عام پر آئی کہ ان کو بھی غالب دہلوی سے شاگردی کا شرف حاصل تھا۔ یہ بات غالبیات پر کام کرنے والوں کے لیے نئی ہے، منظر عام پر آ رہی ہے، جبکہ تلامذہ غالب میں مالک رام نے زیدی جونپوری کا کہیں تذکرہ نہیں کیا ہے، یا غالب کے اور بھی جو محققین ہیں ان کی تحریروں میں اتفاق سے میری نظر سے کوئی ایسی زیدی کے بارے میں کوئی بات نہیں ملی کہ جسے کہا جا سکے کہ اضافہ ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ صدی اردو اخبارات کی 200 سالہ صدی منائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ فن صحافت پر اردو میں پہلی کتاب جونپور سے شائع ہوئی۔ جیسا کہ مصنف کامل بیے نے دعویٰ کیا ہے، وہ جونپور کے بڑے اہم شخصیت تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، نثر نگار تھے، ان کی متضاد حیثیتیں تھیں، کئی حیثیتیں تھیں، لیکن ان کی ایک کتاب فن صحافت پر ہے۔ اس سے پہلے ایک کتاب 1941 میں تو آئی، لیکن ان کی کتاب 1940 میں آئی، جس کے مقدمے میں انہوں نے دعویٰ تو نہیں لیکن یہ اتنا ضرور کہا ہے کہ اب تک فن صحافت پر اردو میں کوئی کتاب نہیں آئی اور یہ پہلی کتاب ہے۔ اور سر شاہ سلمان جونپور ہی کے تھے، جونپور کا فخر تھے بقول سید سلمان ندوی۔ ان کی جہاں کئی حیثیتیں ہیں، وہ وی سی بھی تھے، وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت بڑے قانون داں تھے، لیکن اس حیثیت پر کم کام ہوا کہ اردو زبان و ادب کے عاشق اور شہدائی بھی تھے۔ چنانچہ ان کی 3 کتابیں میرے پاس ہے، ایک غزلیات ذوق کا انتخاب کیا، قصائد ذوق کا انتخاب کیا اور مثنویات میر کا۔ ان کی ان کتابوں کا اس میں باقاعدہ تعارف کرایا گیا ہے کہ ان کے کام کیا تھے، کام کی نوعیت کیا تھے اور خاص طور سے ان کی تنقیدی صلاحیتیں کیا تھیں۔ پھر شرقی سلطنت کے فارسی شعراء کی ہندی خدمات، یہ بھی ایک مقالہ اس میں ہے۔ اسے بھی زمانے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی اور ہندی زبان و ادب کے لیے جونپور کے شعراء نے کیا کیا، فارسی شعراء نے کیا کیا، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح ایک مطبوعہ ہے مولانا شوکت علی، جو مولانا جوہر علی کے بھائی تھے۔ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے کتنے کام ہیں، نام زیادہ مولانا محمد علی جوہر کا ہوا، لیکن ان کی بڑی خدمات رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی خلافت تحریک میں بہت اہم رول کیا، ان کے اوپر بھی ہے۔ اور کچھ تبصرے تقریباً 27-28 کتابوں پر مختلف وقتوں میں مختلف رسائل میں جو میرے تبصرے شائع ہوئے ہیں، ان تبصروں کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ مضامین متفرقات پر مشتمل ہے، لیکن جہاں تک یقین ہے کہ اہل علم کے نزدیک اس کتاب کی پذیرائی ہونا چاہیے، اور یہ تو وقت طے کرتا ہے کہ کس کتاب کی کیا قدر و قیمت۔ ابھی تک آپ کی ادبی خدمات کو اعتراف کرتے ہوئے کہاں کہاں سے اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور آپ کی زیر تصنیف کون سی کتاب ہے؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ جہاں تک اعزاز ایوارڈ کا ہے، اب تک میرا خیال ہے کہ 6-7 ہو چکا۔ مولانا ظفر احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اعزاز ملا، بزم حفیظ جونپوری نے رشید احمد صدیقی ایوارڈ دیا ہے، اور دربانی پور میں ہمارا ایک بہت مشہور مدرسہ ہے،
وہاں سے بھی ہم کو ایوارڈ ملا ہے، سر شاہ سلیمان ایوارڈ ملا ہے، اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا ہے۔ ہماری اردو ہماری روح ہے، اہم پرتاپ گڑھ سے ایک بس میں اس نے دیا ہے۔ اور جیسا کہ اجول صاحب نے فرمایا کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے بھی ایوارڈ سے نوازا ہے، یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس کا شکر گزار ہوں۔ اور آئندہ میری 4 کتابوں کا منصوبہ ہے، دعا ہے کہ وہ آ جائے۔ مشاہیر کے غیر مطبوعہ خطوط ہیں اہل جونپور کے نام، ایک کام یہ ہو رہا ہے، دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کتابیات جونپور کا۔ جونپور کی میرے پاس جو نادر و نایاب کتابیں ہیں ان کا تعارف اور ان کا مختصر ان کے اوپر تبصرہ، ایک کتاب یہ پیش نظر ہے۔ اور ایک اور شاید اہم کام ہو، تقریباً 100 سال کے بعد امید ہے کہ ہو رہا ہے، علماء جونپور، تذکرہ علماء جونپور۔ اس سے پہلے 1934 میں محمد خیر الدین جونپوری نے علماء جونپور کا تذکرہ فارسی میں لکھا تھا۔ اب میں اپنی بساط بھر علماء جونپور کا تذکرہ لکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ دیرپا کام بھی ہے، بہت تحقیقی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کام بھی پیش نظر ہے۔ اور جو کتاب مضامین عرفان کے بعد میری تیار ہے وہ بھی کچھ الگ ہی نوعیت کا کام ہے، جونپور ہی سے متعلق ہے۔ وہ کتاب ہے جونپور، شیراز ہند جونپور شعراء کی نظر میں۔ یہ کمپیوٹر بھی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ کتاب بہت جلد آئے گی۔ 4 کتابوں کا یہ منصوبہ ہے اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام بھی آگے بڑھے گا۔ اچھا، ادب کے تعلق سے، اردو کے تعلق سے آپ مختلف اضلاع میں جاتے بھی ہوں گے یا مختلف جگہوں سے آپ کو وہاں کے رسالے دستیاب ہوتے ہوں گے۔ شیراز ہند جو علم کا گہوارہ ہے، دارالعلم ہے، کیا وجہ رہی کہ یہاں سے کوئی ایسا رسالہ منظر عام پر نہیں آیا کہ جو یہاں کے شعراء اور ادباء ہیں ان کی خدمات، حیات و خدمات لوگوں تک پہنچے؟ کیا آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایسا کوئی رسالہ منظر عام پر آنا چاہیے؟ جی بے شک، میرا رابطہ چونکہ سمجھ لیجئے کہ پورے ہندوستان ہی سے ہے، جتنے رسائل ہیں، اخبارات ہیں، ان سے رشتہ ناتا ہے، پڑھنے لکھنے والوں سے رابطہ باقاعدہ ہے۔ بہت سارے رسائل ہیں، ایوان اردو ہے، آج کل ہے، اور کئی رسائل آتے ہیں۔ اور جونپور کا ماضی جیسا کہ شاندار رہا، وہ ابھی حال تک شاندار تھا۔ ہمارے یہاں بھی رسائل نکلے، ہمارے یہاں ایک بہت اہم رسالہ برق نکلتا تھا، کامل BA کے والد عبد المجید کاتب تھے، وہ برق نکالتے تھے ملا ٹولے سے۔ پھر شفیق جونپوری صاحب تاریخ نکالتے تھے۔ پھر مولانا ابوبکر محمد شیش جونپوری جو سابق صدر شعبہ دینیات، سنی دینیات علی گڑھ تھے، ان کے صاحبزادے تھے ضیاء اللہ شیش۔ وہ مستقبل 1941-42 میں بہت اچھا رسالہ نکالتے تھے، جس میں مجروح سلطان پوری ایک زمانے میں جونپور میں کچھ دنوں تک رہے تھے۔ یہ مجروح پر کام کرنے والوں کے لیے نئی بات ہوگی، ان کے خطوط وغیرہ میرے پاس موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ اور اس میں سلام مچھی شہری کی تخلیقات شائع ہوتی تھی، اکبر الہ آبادی پر مضامین شائع ہوئے، ماہر القادری ہیں، تو تمام مشاہیر مستقبل میں شائع ہوتے تھے۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ مستقبل شاید جونپور کا آخری پرچہ تھا، جبکہ اس کے بعد کئی رسائل نکلے لیکن وہ مذہبی تھے، جیسے الکرامت ملا ٹولے سے نکلتا تھا، علماء ملا ٹولے کے زہر تمام۔ پھر گرینی سے نکل رہا ہے، ریاض الجنہ نکل رہا ہے، پھر مدرسہ حسینیہ سے شیراز ہند نکل رہا ہے۔ لیکن ادبی پرچے کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے، میرا آنا جانا ہے باہر سے، اکثر پروگرام میں بھی جانا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ جونپور سے نکالا جائے، لیکن اہل جونپور کی سستی کہا جائے، بے پرواہی کہی جائے، یا زبان و ادب سے ٹوٹتے رشتے کو کہا جائے، کیا کہا جائے سمجھ میں نہیں آتی بات، جبکہ بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی پرچہ یہاں سے نکل آتا ہے تو کم سے کم جونپور کے بارے میں بہت ساری چیزیں نئی بازیافت ہوں گی، منظر عام پر آئے گی۔ جتنا روشن منظرنامہ جونپور کا ہے، اتنی شاخیں ہیں جونپور میں علم و ادب کی، مذہبیات کی، فارسی زبان کی الگ ہے، عربی کی الگ ہے، اردو کی الگ ہے، شاعری کی الگ ہے، تصوف کا سلسلہ الگ ہے، قلندری سلسلہ کے بانی یہیں سے نکلے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے ہیں، مہدوی مومنٹ جونپور ہی سے نکلا ہے۔ اس طرح بہت سارے یہاں پر کام ہے۔ پھر ہمارا دیہی علاقہ ہے پورا مچھی شہر اسی جونپور سے متعلق رکھتا ہے، دیوگاؤں میں وہاں جونپوری تھے، ادھر سلام مچھی شہری تھے۔ عبد الودود صاحب ایک تھے جے گہاں کے، پروفیسر عبد الودود، وہ بھوپال میں تھے، ان کا بہت بڑا کام ہے۔
تو بہت سارے اس طرح کے ہے کہ ایک رسالے کی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے، اور کوشش بھی ہے، ہم لوگ چند لوگوں سے بات چیت بھی چل رہی ہے، ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک سہ ماہی کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھیے کب تک منظر عام پر آتا ہے۔ یہ جونپور جو ہے ایک وقت یہ تھا کہ تصنیف و تالیف کا یہاں پر کام بہت تیزی سے ہوتا تھا، اچھے مقدار میں ہوتا تھا۔ یہاں پر کئی اپنے خود پریس بھی تھے جس سے جو ہے کتابیں تصنیف ہوا کرتی تھی، چھپتی تھی۔ مگر موجودہ وقت کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہے، شعراء تو یہاں پہ درجنوں آپ کو ملیں گے، مگر جو تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہے، ادبی مضامین، وہ کچھ ہی لوگوں کے تک سمٹ کے رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا مانتے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ادب کا ذوق کم ہوا ہے، اردو زبان کچھ کمزور ہوئی ہے، اس سے سبھی اہل علم واقف ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ سازش کا بھی شکار ہوئی ہے، اپنوں سے اور غیروں سے دونوں سے اردو کو نقصان پہنچا ہے۔ اب رہی نثر نگار تو روز اول سے کم رہے، اردو میں شعراء کی بہتات رہی، وہی صورتحال آج بھی ہے۔ نثر نگاری میں جو ہمارے ہاں تھی، جو دیرینہ روایت تھی، اچھے اچھے نام تھے ہمارے ہاں، بہت سارے نام ہیں جن کے نام گنائے جا سکتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں، ادبی کتابیں بھی آئی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں مذہبی کتابیں اتنی زیادہ انفرادی طور سے نکلیں، علماء نے لکھی کہ جن کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی، لیکن ایک ایک عالم نے اتنا زیادہ کام کیا کہ وہ خود اپنی ذات میں خود ایک ادارہ تھے۔ اور نثر نگاری کا دور 2000 تک تو چلا، سمنانی صاحب تھے، ربانی صاحب اس سے پہلے تھے، شفیق جونپوری صاحب اور پہلے کا، یہ سبھی لوگ نثر نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، کامل بیے تھے۔ تو پورے کے پورا ایک سلسلہ تھا۔ مولانا ظفر الحسن صاحب تو شفیق جونپوری صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، علماء ملا ٹولے کی بہت ساری کتابیں نکلی، لیکن آتے آتے ایک دور یہاں تک آیا کہ پھر اگر نام لیا جائے آخری دور کا تو اسم عباس کا 2020 میں انتقال ہوا، جو افسانہ نگار تھے، نقاد بھی تھے۔ ان کی 6 کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، مختلف موضوعات پر، 3 تو ان کی افسانے پر آئی، تنقید پر آئی، شخصیات پر بھی ان کی کتابیں آئیں۔ اس کے بعد پھر اور کم ہوا، لیکن اس درمیان میں 2 4 شعری مجموعے بے شک آئے، اس پر کوئی بات نہیں ہے، لیکن نثر نگاری کا جہاں تک سوال ہے، اس میں ماشاء طفیل صاحب کی کتاب آئی، ایک کتاب گزشتہ سال ابو ذر انصاری صاحب کی آئی۔ جہاں تک میرا سوال ہے، جو کچھ اردو کے خادم ہونے کے ناطے، اردو سے محبت رکھنے کے ناطے، کیونکہ اردو زبان صرف ایک زبان نہیں، یہ تہذیب، ثقافت، یہ ہماری تمدن کی پہچان ہے۔ اگر ہم اردو زبان سے دور ہوتے ہیں تو ہماری تہذیب، ثقافت، تمدن سب ہم سے ختم ہو جائے گا۔ جو کچھ میری وسعت ہے میں بھی کر رہا ہوں، اور کوئی نئے لکھنے والے کا بھی بہت کم ایسی امید ہے کہ نئے لکھنے والے آ رہے ہوں، لیکن 2 1 لوگ رابطے میں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جن سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ یہ کوشش ہماری رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان جونپوری صاحب۔ آپ کو بتا دیں کہ اگر جونپور کے علم و ادب پر اگر بات کرنی ہو تو اس کے لیے ایک لمبے وقت کا درکار ہے، جسے کم وقت میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ عرفان جونپوری صاحب، جن کی 6 کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں اور 4 کتابیں ان کی زیر ترتیب ہیں، جنہیں کئی جگہ سے انعام و اعزاز سے نوازا جا چکا ہے، بروقت عرفان جونپوری جونپور کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے۔ جونپور سے ای ٹی وی بھارت کے لیے اجود قاسمی۔